انسان اس دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی اس کا علم دیتا ہے۔ چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی اور 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، اسے لائن بنانا، پورا ملک چلانا، پورا سسٹم اندھیرے میں چلانا کون سکھاتا ہے؟ بکری پیدا ہوتے ہی جانتی ہے میری غذا کیا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، جانور رکھتے ہیں، تو آنکھوں دیکھا ہے کہ بھینس نے بچہ دیا، وہ تھوڑی دیر لڑکھڑاتا رہا، بیٹھے بیٹھے گر گیا، اٹھا گر گیا، جو ہی وہ تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے تو سیدھا اپنی ماں کے تھنوں پر چلا جاتا ہے۔ یہ رہبری اس کو کون کرتا ہے؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اور اتنا مکمل علم ہے کہ اس میں خطا بھی کوئی نہیں۔ آپ بکری کے آگے پلاؤ رکھیں، مار مار اس کی کمر توڑ دیں، وہ کبھی نہیں کھائے گی، پرہیز ہے، نہیں کھانا، کھا لیا۔ شیر کے سامنے گھاس رکھ دیں اور مار مار اس کا بھیجا آپ نکال دیں، وہ نہیں کھائے گا، کہے گا گوشت لیا۔ گوشت بھی پکا ہوا نہیں، کچا گوشت جس میں خون ملا ہو، وہ کھاؤں گا اور وہ نہیں کھاؤں گا۔ اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا کوئی بھی اس کائنات کا پرزہ۔ اور انسان ایک تو جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا۔ جانور ہمیشہ صحیح سیکھتا ہے، غلط نہیں سیکھتا۔ درخت تک غلط نہیں سیکھتا، انگور پہ ناشپاتی نہیں لگے گی، سیب کے درخت پہ آم کبھی نہیں لگے گا، آم کے درخت پہ کریلا کبھی نہیں لگے گا۔ ایک لکڑی بھی اتنا علم رکھتی ہے کہ مجھے اپنے اندر سے کیا نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، اس کو کلر کیا دینا ہے، اس کو ذائقہ کیا دینا ہے۔ انسان اس کے مقابلے میں غلط بھی سیکھتا ہے، صحیح بھی سیکھتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو صحیح سیکھ کے بھی غلط کر سکتا ہے، یہ طاقت ہے۔ شیر کے آگے آپ نے گھاس رکھا، وہ نہیں کھائے گا۔ بکری کے سامنے گوشت رکھا، وہ نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھو، بھلا چاہے ڈاکٹر ہی ہوئے، پورا گلاب جامن منہ چلے جائے، کہے گا ادھی گولی بات کھا لو، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے، ادھی گولی بات کھا لو۔ کتنے دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پینا، اور شامی گھر جا کے پوری ڈبی پی جاتے ہیں۔ کہ یہ میں نے آپ کو فزیکل مثال دی ہے کہ انسان اپنے علم میں ابتدا میں جاہل ہے، پھر وہ علم لیتا ہے، اس کے اندر صحیح بھی آتا ہے، غلط بھی آتا ہے۔ اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی، گالی بھی دے سکتا ہے، دعا بھی، ان آنکھوں سے حرام بھی دیکھ سکتا ہے اور حلال بھی، ان ہاتھوں سے غلط بھی لکھ سکتا ہے، صحیح بھی، اپنے دل کے اندر نفرت کے جذبات بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت کے بھی، اور اپنے دل کو بغض سے پاک بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو گندا بھی کر سکتا ہے۔ شراب بھی بیچ سکتا ہے، شربت بھی بیچ سکتا ہے، حرام بھی کما سکتا ہے، حلال بھی کما سکتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ کیوں ہے کہ اس کا پیپر ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، طارق جمیل کی زبان سے بول نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لکھا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کا کے کی کو بھی لکھا جا رہا ہے، یہ ہاتھ کی حرکت کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں جو میری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ لائے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو اس ہیبت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. یہ اتنا کچھ لا کر میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف آپ میری آواز کے ردم اور لہجے سے سمجھیں کہ اللہ کے بول کتنی طاقت کے ساتھ ہمارے سروں پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. وینکوور ہو یا شاہدرہ ہو، وینکوور ہو یا کراچی کا لیاری ہو، یہ سب مٹ جانے والی دنیا ہے، اس کو بقا نہیں. یہ فنا کا گھر ہے، یہ فنا کی جھوک ہے. یہ مٹ جانے بنانے والے نے اعلان کیا تھا اسے مٹاؤں گا، اسے توڑوں گا. اذا السماء انفطرت، آسمان توڑوں گا. واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کو توڑوں گا، زمین آسمان کو توڑوں گا. فاذا جاءت الطامة الكبرى، ایک خوفناک آواز آئے گی جو سارے جہان کو زیر و زبر کر دے گی. پھر ساری کائنات کو مٹانے کے بعد اللہ کہے گا این الجبارون، کدھر گئے وہ ظالم؟ این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے، کدھر گئے؟ این الجبارون این المتکبرون. اللہ کی آواز پوری کائنات میں گونجے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی آج شریک ہے تو فلیات، من کان لی شریکا فلیات، آؤ کوئی میری ٹکر کا ہے تو آؤ میرے مقابلے میں آؤ. پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے اس سے مٹایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں موت دی اور میں ہی تمہیں زندہ کروں گا. کما بدأنا اول خلق نعید، جس نے تمہیں ایک قطرے کے کھرویں حصے سے انسان مرد عورت بنایا اور وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے دکھا دے گا. للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ. یہاں کسی کی حکومت نہیں، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے. قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے. قل اللہم مالک الملک، بتا دو یہاں بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، بتا دو کہ وہ جس کو دیتا ہے اسے ملتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چھین لیتا ہے وہ چھینتا ہے. کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، بول نہیں سکتا. دھرتی اس کی غلام ہے، آسمان اس کے غلام ہیں، زمین آسمان پر اس کا قبضہ ہے. چاند، سورج، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین. بتا دو کہ زمین، آسمان، مشرق اور مغرب، شمال، جنوب، فوق اور تحت، موسم، سب اللہ کے غلام ہیں، سب پر اللہ کی شہنشاہی. تو وہ اللہ ٹیسٹ لینے والا ہے اور یہ زندگی امتحان ہے. اور پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے. صرف یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. ایک ہی، آپ وینکوور میں رہو، مدینہ میں رہو، اگر آپ کی زندگی میں چھلکتا ہے محمدی پن، آپ کامیاب ہیں، مبارک ہو. مدینہ میں رہو، ٹورانٹو میں رہو، اگر اللہ کے محبوب سے بغاوت ہے، اس کی زندگی سے عداوت ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ٹکر ہے، تو پھر آپ مدینہ میں بھی ناکام ہیں اور ٹورانٹو میں بھی ناکام ہیں، وینکوور میں بھی ناکام ہیں. عبداللہ بن ابی مدینہ میں مرا، میرے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. اللہ نے کہا میرے محبوب جو مرضی کر لے، یہ منافق ہے، میں نے اس سے معاف نہیں کرنا ہے. مدینے کی موت ہے. تو میرے بھائی بہنوں، پہلی چیز جس پر ہماری زندگی کی بنیاد صحیح بنے گی
وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اپنے دل دماغ سے ہر چیز کا تاثر نکال دیں اور یہ دل بولے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور سب کچھ وہ مٹا دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ آپ نے کہا من تعبد، رب کون ہے تیرا؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، کون رب ہے تیرا؟ کہ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، حکومت زمینوں پر، راستے سمندروں میں، رحمت اس کی جنت میں، عذاب اس کا جہنم میں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ہن اے دس من جاندی، تو آپ نے کہا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا، پل صراط سے کوئی نہ گزر سکے گا، جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے گا، سب سے پہلے میں قدم رکھوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، خوبصورت زندگی گزارنے کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد عبادات ہیں جس میں نماز کی معافی کوئی نہیں، مرد عورت جہاں ہے جیسے ہے، 17 رکعات ایسی ہیں جس کی کوئی معافی نہیں، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء۔ جو یہ 17 رکعات روزانہ پڑھ لیتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اوپر سنت ہے، وتر ہے، نفل ہے، وہ آپ پڑھیں گے اجر ملے گا، لیکن 33 نمبر لینے تو کم از کم 17 رکعتاں ضروری ہے۔ 33 نمبر والا پاکستان میں پاس ہوتا ہے نا۔ اگر اسلامی تاریخ میں نماز کسی کو معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں میرے محبوب کے نواسے کو معاف ہوتی، کہ کائنات نے ایسا درد بھرا واقعہ نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، ایسا ظالم اور مظلوم نہ پہلے نہ بعد، اور یہ جنت کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور جنگ سے پہلے آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھولی تو مسکرائے، تو بہن زینب نے پوچھا کہ اے حسن دا کیڑا ٹائم ہے، معتذر تھے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ یہ ہو گیا۔ تو اب اگر یہ نماز نہ پڑھتے وہ مسئلہ نہیں تھا، پڑھنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی، تو ان کی ذات کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر پوری امت کو پیغام ادھورا جا تھا۔ پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، تلواروں کے چھاؤں میں سجدے کر کے دکھایا، تپتی ریت پہ سجدے کر کے دکھایا، زخمی جسم کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے ہاتھوں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے پاؤں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، اپنے لہو سے وضو کر کے دکھایا، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے دکھایا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ظہر کا وقت جمعے کا دن تھا، انٹر ہوا تو آپ نے زہیر کو بلایا، آپ کے ساتھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ دے دے نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا تو اس نے کہا ہماری تلوار نہیں رکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو اس نے آ کر جواب دیا تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ان سے کہو تم تلوار چلاؤ، ہم سجدہ کر کے دکھائیں۔ ادھر ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو آدھا کر دیا، آدھے لڑنے لگے، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر ان آدھوں نے جا کے
لڑائی شروع کی، باقی آدھوں نے نماز پڑھی، عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے۔ میرے بھائی بہنوں، وینکوور میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت مرد بے نمازی نہ ہو۔ روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ اگر بیماری ایسی ہے کہ پھر بھی نہیں رکھے جا سکتے، ہم معاف کر دیں۔ مجھے مائیگرین ہوتا ہے، فاقے سے بہت شدید ہوتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو مجھے گنجائش ہے کہ میں نہ رکھوں۔ جب میرا درد ٹھیک ہو جائے گا پھر میں اس کی قضا دوں گا، اور اگر اللہ نہ کرے نہیں ٹھیک ہوتا تو لگے گا چلو معاف کیا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر ہے، صرف میرے بھائی بہنوں نماز ایسی چیز ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ تو کتنا آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس پر پوچھ ہوگی وہ صرف 17 رکعت، تو اس میں کوئی سستی نہ کرے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ دوسرا جو چیپٹر ہے آپ فیملیز ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا صاحب آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، ہم کہا جی لگائیں۔ کون دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، آج تو اور میں برابر۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں میں تو تعویذ نہیں چل دے۔ تو کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو، جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک صحابی کی بیگم ذرا تیز زبان تھی، تو تنگ آ گئے، تو حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر گئے۔ اس وقت امیر المومنین خلیفہ وقت جب دروازے پر پہنچے تو اندر ہوئی ہو رہے جو دنالند بیگم چڑھائی کر رہی ہے، حضرت عمر خاموش۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ تو عمر بھی بلی بن گیا، میرا کیا بن گیا؟ لیکن حضرت عمر بھی یہاں ایسے دب گئے، تو میرا کیا بن گیا؟ وہ واپس ہو گئے۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، جلدی سے باہر آئے۔ ارے میرے بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، ویسے ہی آیا تھا۔ کہنے لگے ارے بھائی ویسے تو کوئی نہیں آتا، بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہ جو مسئلہ میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ کہنے لگے ہے کیا؟ کہا جی بیوی بہت سخت زبان ہے، اتنے تک ہم چوکا ہی چوکھا نظر آیا، تو اب آپ میرا مسئلہ کیا حل کرو گے؟ تو اب سنو حضرت عمر کی بات سے۔ حضرت عمر جیسا زبردست روح والا آدمی تھام بیٹھا، برٹن رسا جیسے آدمی نے کہا تھا اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا، جس کی گواہی غیر مسلم نے دی۔ اب سنو عمر کی بات، امیر المومنین، میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے کہا عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بڑی ہستی، دیکھ میرے بھائی، انہا مرضعۃ لأولادی، میری بیگم میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، وخبازۃ لخبزی، میرے لیے روٹی بناتی ہے، وطباخۃ لطعامی، اور میرے لیے سالن بناتی ہے، وغاسلۃ ثیابی، اور میرے کپڑے دھوتی ہے۔ اگر کسی وقت وہ ابھر کے بول بھی پڑے تو کون سی بڑی بات؟ میں نے کہا تو یہ کام کر پھر مجھے بتا۔ حسن سلوک فاتح عالم ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کم بڑھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، اس نے اندر ہی نہیں گیا۔ کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، یہ بتا تجھے بتایا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا ہے۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے دعائیں شروع کر دیں۔
اتنے سے سلوک پر آپ کسی کا دل خرید سکتے ہیں۔ تو بھائیوں، کمیوں اب اس دوا کو سارے رشتوں میں استعمال کرو۔ والدین ہیں تو ان کے آگے جھک جاؤ، ان کی شدت کو بھی برداشت کر لو۔ بہن بھائی ہیں، آپس میں محبت سے رہو، چیزوں پہ مت لڑو۔ اولاد ہے، اسے عزت دو، احترام دو، ان کی کمیوں سے درگزر کر کے برداشت کرتے ہوئے سینے سے لگائے رکھو، بڑے اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ طنز مار دیتا ہے، زبان کا گندا بول آگ لگا دیتا ہے۔ رات بھی کچھ لوگ آئے تھے تو میں نے انہیں سنایا تھا، تو ابھی بھی سناتا ہوں کہ میری زندگی ٹریولنگ میں گزر گئی۔ پچھلے کوئی 40 سال سے میں سفر خاص طور پر پاکستان کے سفروں سے نا ایک علم مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو ایسے ہی لطیفہ کہ ہمارے جو کلچر کو جانتے ہیں یا جاتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بڑی عجیب شاعری لکھی ہوتی ہے نا بھائی۔ تو میں نے میرا سکیچ سنا، جو میں نے دیکھ کے نا ایک پریزنٹیشن بنائی ہے۔ نئی بس ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ آئے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گئی لطیفے کی بات۔ اب ایک بات سناتا ہوں جس نے ساری کمیوں کو پورا کر دیا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، میں جا رہا تھا رائمنڈ تبلیغی مرکز، تو پڑھتے کتاب پڑھ رہا تھا، میں تھک گیا، اگلی سیٹ پر میں تھک گیا، میں نے کتاب بند کی تو میں نے دیکھا ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس بس کے پیچھے 2 جملے لکھے تھے، وہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ پیچھے لکھا تھا دل برائے فروخت، کوئی وڈا ہی سخی بھائی، دل برائے بولو فروخت۔ نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ بھائی بہنوں، میں کہا کرتا ہوں چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ کوئی عورت اپنا گھر آباد کرنا چاہتی، کوئی مرد اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، کوئی ماں باپ اولاد کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی اولاد ماں باپ کی محبت لینا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری ایک دھوبن تھی، اس کا نام تھا ماسی شریفہ، بڑی لڑاکی، موٹی بھی چنگی ساری تے، قد بھی چھوٹا جا، بندہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ آئی میری بہن کے پاس، بڑی مجھ سے بڑی ہیں، کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں نے، لڑتی خود آپ تھی، تو مینوں کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جاون۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ شیرنی ہیں، اگو تو بکریاں کھلوتی ہوندیاں بیچاریاں۔ تو میری بہن نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر نا ایسے ہی اس کو رول کر کے دیا، کہ ماسی شریفہ یہ تعویذ بڑا طاقتور ہے اور بڑا گرم ہے، جب تیری لڑائی ہونے لگے نا تو تعویذ دانتوں میں دبا کے بیٹھ جاتے، تعویذ گرنے نہ دینا، یہ ڈھہ گیا نال تو مر جانا۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا، چپ کروایا۔ اب ہمارے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں کیا تعویذ گنڈے جب تک کمزور ایمان والے ہیں، عاملوں کے پیسے ہی پیسے، کالا جادو کر دیا ہے، کالا جادو، وہ کالا ہے کتنے نام مرادہ دا، وہ کالا چٹا نظر کے میں آ جاندہ ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ نفل پڑھو، دعا کرو، اللہ سے مانگو
یہ عاملوں کے چکر میں کبھی نہ پڑنا، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد ماسی شریفہ آئی کہ بی بی تو تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی۔ تو یہاں پوری فیملیز بیٹھی ہیں، تو یہ تعویذ دے رہا ہوں مردوں کو، یہ دے رہا ہوں عورتوں کو۔ جب کوئی ہونے لگے اونچ نیچ تو چک مار کے بہ جاوے، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ راستہ دو، ٹکراؤ نہیں، راستہ دو۔ جیتنے کی کوشش نہ کرو، ہار جاؤ۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہزاروں دفعہ کہ زندگی کی کہ جہاد میں جو ہارے گا وہ جیت جائے۔ یہ الیکشن کی ہار جیت نہیں، زندگی کی جیت چاہتے ہو تو ہارنا سیکھ لو، بچوں کے سامنے بھی، بیوی کے سامنے بھی، خاوند کے سامنے، ماں باپ کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ تم دیکھتے عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ تو جن نوجوانوں کے والدین یہاں ہیں، اللہ کے واسطے ان کے پاؤں دھو کے پیو کہ اس میں ایک لگ گئی نا دعا ماں کی یا باپ کی، اللہ کی قسم ایسے جاؤ گے جیسے یہ جاتے ہیں تمہارے راکٹ فضا میں، ایسے اللہ عزت رزق ہر چیز کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا۔ ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، جو دکھ ان کو ملتا ہے اولاد سے وہ دکھ ہی بد دعا بن جاتا ہے۔ اب نے کہا میں جنت میں گیا تو مجھے تلاوت کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ صاحب نے کہا نعمان تو مدینے بیٹھا ہے، اتنی آواز جنت کی میں آ رہی؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساری جنت کو سناؤ۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے لیے دنیا سفر ہے اور جنت اصل ٹھکانہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ میں ڈاکیا ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں، قاصد ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں۔ جیسے پاکستان میں وہ جو ٹی سی ایس کا محکمہ ہے، میں ٹی سی ایس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، مجھے کبھی آئیڈیل نہ بنانا۔ آئیڈیل ایک 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 کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ وہ ہیں ہمارا آئیڈیل۔ تو اس کے لیے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اب تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے سے موبائل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں چھپی پڑی ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو۔ محبت کے لیے ہے خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ آپ کر فنڈ بنا کر بچیوں کی شادی کرواؤ،
بیماروں کا علاج تو یہاں مفت ہوتا ہے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دلواؤ، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت دور کرواؤ، کسی کیس میں ہیں اس میں ان کی مدد کرو، اور اس ملک کے کسی لاء کی خلاف ورزی مت کرو، ٹیکس مت چراؤ، ٹیکس چرانا چوری عیب ہے، اور مسلمان جو جابینز ہیں ان کا ٹیکس تو خود کٹ جاتا ہے، یہ جو کاروباری ہیں نا یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے۔ کرنا کیجئے، $4 بچا کے کی کرو گے؟ جھوٹ بولیا پھٹے منہ جھوٹ سے۔ ٹیکس نہ بچاؤ، چونکہ یہ گورنمنٹ آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو خرچ نہیں کرتی۔ اب اللہ تعالیٰ عمران خان کے لیے دعا کرو، اس نے ہمارا سر بلند کیا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایک بہترین لیڈر دیا ہے، میرا بہت قرب ہے ان کے ساتھ، اتنا درویش اور سچا اور کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ بدعہدی نہ کرو، یہاں اپنا پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ غداری نہ کرو۔ میرے اپنے خالو رہتے تھے مونٹریال میں، تو ان کی بیٹی کی شادی پر میں آیا تھا 98 میں، تو میں نے ان سے کہا اے دے کاغذ تے چیک کر لو خالہ جی، میں نے تو 2 نمبر لگتا ہے۔ نہیں پتر، بڑا نیک بچہ ہے۔ تیسرے سال جب پیپر بن گئے تو الو کا پٹھا ایسے غائب ہوا کہ آج تک ملا ہی نہیں، زندگی کے نام سے۔ بہت بڑا شاعر گزرا ہے کہ دہلی میں ایک جیب کترا رہتا تھا، تو شام کو جب وہ رپورٹ لیتا تو ایک دن ایک بچے نے 2 روپے دیے تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، صرف 2 روپے، سارے دن میں صرف 2 روپے۔ انہوں نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال اڑایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی۔ تو تھوڑا سا چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن میرے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام نے طعنہ دے دیا یا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو میں اپنے نبی کو شرمندہ نہ کروں، میں نے اس کو واپس کر دی، اور یہ 2 روپے اپنے اندر بوجھا کپے، تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے۔ تو آپ ایسا دھوکہ نہ دیں کسی غیر مسلم کو کہ جس سے میرے نبی کو گلہ ملے، آپ کی طرف سے خوشی ملے، مبارک ملے۔ اپنی جائیدادیں، اپنا خرچ اخراجات یہاں کرو، آپ واپس نہیں جا سکتے ہو، نہ آپ کی اولادیں۔ ہر جگہ میں یہ لطیفہ سنایا ہے، کوئی پٹھان بھائی بیٹھا ہو تو پہلے ہی معافی مانگتا ہوں۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش گم ہو گیا، تو ساتھیوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کا بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہ ارے بابا کوئی فکر کا بات نہیں ہے، ہم نسوار کھاتا تھا اس کو بھی کھلاتا تھا، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اب آپ نے کینیڈا کی نسوار کھا لی، آپ واپس جا سکتے ہو؟ نہیں جاؤ گے، خیال ہی چھوڑ دو۔ یہاں مسلمان بننے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو مسلمان اسلام پہ باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں، کرنا آپ خود ہے۔ میں 82 سے ان ملکوں میں آ رہا ہوں، کتنے سال ہو گئے؟ 39 سال ہو گئے۔ آپس میں یہیں رشتے ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ پاکستان سے آنے والا بچہ یہاں مس فٹ ہو جاتا ہے، پاکستان سے آنے والی بچی یہاں مس فٹ ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ آپس میں رشتہ داریاں قائم کرو کہ اس ماحول کے بچے اور بچی کا آئی کیو ملتا ہے، ذہن ملتا ہے، سوچ ملتی ہے۔ جو پاکستان سے آتے ہیں تو اتنا ڈفرنس ہوتا ہے کہ اس کو کور کرتے 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 گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اتنا دیکھا ہے، تو بطور مشورہ کہہ دیتا ہوں، کوئی میرا حکم نہیں، کوئی میری طرف سے کوئی شریعت نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں وہاں کر کے لانا چاہیں کریں، لیکن اگر آپ آپس میں رشتہ داریاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت رہے گا۔ جٹ بٹ ارائیں وہاں پیچھے ہوتے ہیں، اسی جٹاں چی کرنا ہے، بھاویں مر جاوے تو بڈھی ہو جاوے، تو اسی بٹاں چی کرنا ہے، اسی ارائیاں چی کرنا ہے، اسی شیخاں چی کرنا ہے۔ نہیں، نیک بچہ ہو، نیک بچی ہو،
کہیں سے بھی ہو نکاح کریں۔ تو اور یہ اسلامک ریلیف والوں نے آپ سے چندے کی گزارش کی تھی، تو مجھے تو پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں نے دیا ہے، لیکن دیتے رہا کرو۔ سخی سے اللہ پیار کرتا ہے اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے۔ سخی غافل بھی ہو تو اللہ کا پیارا ہے، اور بخیل تہجد گزار بھی ہو تو اللہ سے یاری نہیں لگتی۔ اور اللہ جب آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں کچھ وقت لگاتے رہیں، صرف 3 دن کے لیے بھی جاتے رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، کسی سے ناراض ہیں معاف کر لیں۔ میاں بیوی میں جب آپس میں صلح کرتے ہیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو سارے بہن بھائی نیت فرماتے ہیں؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، تیرے ماننے والے بندے بندیاں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں جمع ہوئے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اتنے دور دراز اتنا بڑا مجمع اہل ایمان کا، یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جا، اپنے حبیب کے صدقے ہم سے اپنی رضا کا اعلان فرما دے۔ یہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں، یا اللہ اپنے سینوں میں ہر کوئی بے شمار کہانیاں لے کے بیٹھا ہے، دکھ لے کے بیٹھا ہے، مشکلیں لے کے بیٹھا ہے۔ میں ان کی طرف سے سفیر بنا ہوں، ان کا نمائندہ بنا ہوں، تو یا اللہ سب کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، سب کے دلوں کو سکون نصیب فرما دے۔ جن مسائل کا شکار ہیں، وہ گھر کے ہیں، کاروبار کے ہیں، جاب کے ہیں یا پیپرز کے ہیں، سارے اپنے فضل سے آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما، ان کو ایک دوسرے کا خیر خبر لینے والا بنا۔ جو ایمان پہ یہاں زمین میں دفن ہو گئے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ جن لوگوں نے یہ سارا پروگرام آرگنائز کیا ہے، ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما، اور یہ جو تیرے بندے بندیاں آئے ہیں ان سے راضی ہو جا، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی شادیوں کو کامیاب فرما۔ جو ہمارے بچے بچیاں اس ماحول میں گم ہو کے ماں باپ سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، وہ ہماری دولت ہمیں لوٹا دے، انہیں دوبارہ اسلام پہ قائم فرما دے۔ یہاں کے رہنے والوں کو پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنا دے، محبت ان کی پہچان بنا دے۔ نفرت کے بول سے ہمیں نفرت نصیب فرما، محبت کے بول سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کو بھی فراخی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا، جو بیمار ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما۔ اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے دنیا سے، ایمان پہ اپنی رضا اور اپنے حبیب کی رضا کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔